ایک مشہور کہاوت ہے کہ بھائی سے اچھا نہ دوست کوئی اور بھائی سے برا نہ دشمن کوئی۔ یہ بات ہمیں عام زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے، لیکن جرمنی کے دو بھائیوں کی لڑائی نے نہ صرف ایک پورے شہر کو تقسیم کر دیا، بلکہ ان کی لڑائی سے ایک ایسی دشمنی پیدا ہوئی جس نے کھیل کی دنیا میں اسپانسرشپ کا ایک ایسا مقابلہ کھڑا کیا جو آج تک جاری ہے۔ مشروبات کی دنیا میں کوکا کولا اور پیپسی کے درمیان مقابلہ ہو، یا پھر ہوا بازی کے شعبے میں ایئر بس اور بوئنگ کی مسابقت، لیکن کوئی بھی مسابقت اتنی گہری نہیں جتنی کہ جوتے بنانے والی کمپنیوں پوما اور ایڈیڈاس کے درمیان رہی۔ پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد جرمنی کے دو بھائیوں ڈیسلر برادران نے گیڈا نامی جوتے بنانے کی کمپنی قائم کی تھی، لیکن یہ کمپنی دوسری عالمی جنگ کے دوران بند ہو گئی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دونوں بھائیوں نے اپنی علیحدہ کمپنیاں قائم کی۔ اس کے بعد روڈولف ڈیسلر اور ایڈی ڈیسلر کے درمیان ایک ایسی دشمنی یا مسابقت شروع ہوئی جو کسی نہ کسی صورت میں آج بھی جاری ہے۔ حال ہی میں ان دونوں کمپنیوں کی مسابقت حماس اور اسرائیل جنگ کے دوران بھی نظر آئی، جب پوما نے اسرائیلی فٹ بال ٹیم کی اسپانسرشپ سے کنارہ کشی اختیار کی، جبکہ ایڈیڈاس کے سی ای او نے فلسطین میں یہ کہتے ہوئے اپنی اسپانسرشپ بند کر دی کہ وہاں بڑے پیمانے پر بچوں کی اموات ہوئی ہیں۔ لیکن دوسری جانب اس کمپنی نے فلسطین نژاد امریکی ماڈل بیلا حدید کو سن 1972 کے اولمپکس کے لیے تیار کردہ اپنے لازوال کلاسک شو SL72 کی تشہیری مہم سے ہٹا دیا، جس پر بائیکاٹ ایڈیڈاس کے ٹرینڈ نظر آئے۔ ان دونوں کمپنیوں کے ماضی میں یہودیوں کی حمایت اور مخالفت کی بھی داستان ہے۔ بڑے بھائی روڈولف ڈیسلر سن 1898 میں جرمنی کی ایک ریاست میں پیدا ہوئے، اور ان کے 2 سال بعد سن 1900 میں ان کے چھوٹے بھائی ایڈولف ڈیسلر پیدا ہوئے۔ دونوں نے عین اپنے عالم شباب یعنی 21 اور 19 سال کی عمر میں ڈیسلر برادران شو کمپنی کے نام سے جوتے بنانے کی ایک کمپنی کھولی۔ ان کی دشمنی پر جہاں بار براسمٹ نے سنیکر وارز نامی کتاب لکھی، وہیں ان پر ایک فلم ایڈیڈاس ورسس پوما بھی بنی۔ مصنف بار براسمٹ نے سنیکر وارز میں لکھا کہ کس طرح دونوں بھائیوں نے اپنے گراج سے اس کمپنی کی شروعات کی، اور چند برسوں میں ہی اس میں اتنے کام کرنے والے ہو گئے کہ انہیں نئی جگہ لینی پڑی۔ سن 1933 میں انہوں نے ہٹلر کی نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ بار براسمٹ نے ایک میگزین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جرمنی کے کسی کمپنی کا ہٹلر کی پارٹی سے علیحدہ رہنا مشکل تھا، اور وہ بھی ایسی کمپنی کا جو سپورٹس کے شعبے میں ہو، کیونکہ نازی جرمنی سپورٹس کو اپنے پروپیگنڈا مشینری کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ تاہم دونوں بھائیوں کی مشترکہ کمپنی گیڈا نے سن 1936 کے برلن اولمپکس میں افریقی نسل کے امریکن ایتھلیٹ جیسی اونر کو اسپانسر کیا، جو ہٹلر کے خلاف کسی بغاوت سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے جب گولڈ میڈل حاصل کیا تو سب کی نظر ان کے جوتوں پر گئی۔ انہوں نے گیڈا کے جوتے پہنے تھے۔ بہرحال اونر سے ہٹلر نے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد بھی مصافحہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ گیڈا نے جرمنی کے دوسرے ایتھلیٹس کو بھی اسپانسر کیا تھا، جنہوں نے کئی طلائی اور کانسی کے تمغے جیتے، اور اس طرح دونوں بھائیوں کی کمپنی جرمنی کی حدود سے نکل کر بین الاقوامی شہرت اور اہمیت کی حامل ہو گئی۔ سنیکر وارز کی مصنف اپنی کتاب میں بتاتی ہیں کہ ان کی دشمنی کی پس پشت ان کی اہلیہ تھیں، کیونکہ ان دونوں خواتین کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی، یہاں تک کہ دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایڈی کو عورتوں کا اپنی جانب راغب کرنے والا بھی کہا گیا، اور اسے بھی دشمنی کی وجہ بتایا گیا۔ عالمی جنگ کے دوران ان کے جوتے کے کارخانے کو اسلحہ بنانے کی فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا، جبکہ بڑے بھائی روڈی کو جرمن فوج میں بلا لیا گیا۔ جب روڈی کو سروس کے لیے بلایا گیا تو انہیں یہ شبہ ہوا کہ ایڈی اور ان کی بیوی نے انہیں محاذ پر بھیجنے کی منصوبہ بندی کی ہے تاکہ وہ انہیں کارخانے سے دور رکھ سکیں۔ بعد میں روڈی کو پہلے ہی اپنی پوسٹ چھوڑنے پر گرفتار کیا گیا، اور پھر اتحادیوں نے سن 1945 میں جرمن خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے کے شعبے میں انہیں گرفتار کر لیا۔ دونوں موقعوں پر انہیں یہ یقین ہو چلا کہ ایڈی نے ہی انہیں بسایا اور اس کی مخبری کی ہے۔ بزنس میگزین فورچیونو میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق ان کی شبہات کی تصدیق ایک امریکن تفتیشی افسر کی رپورٹ سے ہوئی۔ بہرحال جب روڈی جنگی کیمپ میں قید تھے تو ایڈی نے کاروبار کو دوبارہ کھڑا کیا، اور اس دوران وہ امریکی فوجیوں کے لیے جوتے بنا رہے تھے۔ لیکن دوسری عالمی جنگ کے خاتمے اور رہائی کے بعد روڈی نے اپنے نام روڈولف کے مخفف کے طور پر روڈا شو کمپنی لانچ کی، اور گیڈا کمپنی کے اثاثوں کی تقسیم ہو گئی۔ باب براسمٹ کی کتاب سنیکر وارز کے مطابق اس کی وجہ سے پورا شہر ہی تقسیم ہو گیا۔ ایڈولف کی ہمدردانہ رویے کی وجہ سے 2/3 ملازمین نے ایڈی کے ساتھ جانا مناسب سمجھا، جبکہ 1/3 نے روڈی کا ہاتھ تھاما۔ ایڈی ڈیسلر نے بھی اپنے نام کی ابتدائی حروف کی بنیاد پر اپنی کمپنی کا نام ایڈیڈاس رکھا، لیکن چونکہ اس نام کی ایک کمپنی پہلے سے تھی، اس لیے ایڈی نے اس میں آئی کا اضافہ کر کے اسے ایڈیڈاس بنا دیا۔ روڈا نام کھیلوں کے لیے بہت مناسب معلوم نہیں ہو رہا تھا،
تو کسی نے روڈی کو مشورہ دیا کہ وہ کمپنی کا نام بدل کر پوما رکھ لیں۔ روڈی کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور انہوں نے اپنی کمپنی کا نام پوما رکھ لیا، اور پھر ایک سب سے لمبی چلنے والی دشمنی شروع ہوئی جو ان دونوں بھائیوں کے مرتے دم تک قائم رہی۔ یہ تقسیم ان کی اولادوں اور شہر کے دوسرے باشندوں میں بھی جاری رہی۔ تاریخ دان مینفریڈ ویلکر نے بزنس انسائیڈر میگزین کو بتایا کہ اس تقسیم سے شہر کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو بچا ہو۔ یہ کمپنیاں اس چھوٹے سے شہر کے تقریباً تمام گھروں میں سے کم از کم ایک آدمی کو ملازمت فراہم کر رہی تھیں۔ شہر کے بیچوں بیچ اوراق دریا بہتا ہے اور یہ دریا اس تقسیم کا گواہ بنا، کیونکہ ایڈیڈاز نے اس دریا کے شمال میں اپنی کمپنی قائم کی تو پوما نے اس کے جنوب میں اپنی کمپنی کی بنیاد رکھ دی۔ سالوں تک دونوں کمپنیاں شہر کی 2 فٹ بال کلبوں کو سپانسر کرتی رہیں۔ اگر پوما ایف سی کو سپانسر کر رہی تھی تو ایڈیڈاس ای وی ایس کو سپانسر کر رہی تھی۔ دونوں ٹیم کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کیونکہ بوٹ سے لے کر کرکٹ اور دوسرے ساز و سامان بھی یہ دونوں کمپنیاں فراہم کر رہی تھیں۔ نہ صرف ملازمین بلکہ دوسرے لوگ بھی ایک دوسرے کے پاؤں کی جانب دیکھتے کہ کس نے کس برانڈ کی جوتے پہن رکھے ہیں۔ وہ اس لیے بھی ایک دوسرے کو دیکھتے کہ کوئی نیا سٹائل یا برانڈ تو لانچ نہیں ہوا۔ چنانچہ شہر والوں کے ٹیڑھی گردن کر کے ایک دوسرے کے پاؤں کی جانب گھورنے کے رویے کی وجہ سے شہر کو جرمنی میں ٹیڑھی گردن والے شہر کے نام سے بھی جانا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیسلر خاندان کے جھگڑے نے شہر کو اس قدر منقسم کر دیا تھا کہ پوما اور ایڈیڈاس سے جڑے خاندان الگ الگ بیکریوں سے سامان لیتے، ان کے اپنے الگ قصاب تھے اور ساتھ ہی ان کے اپنے الگ پب بھی تھے۔ لیکن پوما کے بانی کے پوتے مائیکل ڈیسلر نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ دراصل یہ دریا کی وجہ سے تھا کہ شہر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، ورنہ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایڈیڈاس اور پوما والے ایک جگہ نہیں جاتے۔ دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد جب پہلی بار 1954 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں مغربی جرمنی کو پابندی کے بعد کھیلنے کی اجازت ملی تو روڈی کی فٹ بال ٹیم کے کوچ کے ساتھ دیرینہ مراسم کے باوجود ایڈیڈاس نے ٹیم کی اسپانسرشپ حاصل کر لی۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے فائنل میں جرمنی نے ورلڈ کپ کے لیے فیورٹ قرار دی جانے والی ٹیم ہنگری کو 2 کے مقابلے 3 گول سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔ اس میچ میں ہنگری کی ٹیم نے ابتدا میں ہی 2 گول کر دیے تھے، لیکن بعد میں کہا گیا کہ نئی ٹیکنالوجی سے بنے ایڈیڈاس کے بوٹ نے جرمنی کو برتری دلائی۔ روڈی کا کہنا تھا کہ یہ تکنیک انہوں نے متعارف کروائی تھی۔ بہرحال اس جیت کے بعد ایڈیڈاس جرمنی کی سرحدوں سے نکل کر امریکہ اور یورپ کے دوسرے شہروں تک پہنچ چکا تھا، جبکہ پوما کو ابھی مزید راستہ طے کرنا تھا۔ ایڈیڈاس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے معروف زمانہ باکسر محمد علی اور جو فیریزین کو بھی سپانسر کیا تھا، جبکہ نائکی اور ایڈیڈاس پر بنی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ باسکٹ بال کھلاڑی مائیکل جارڈن نے اپنے سٹارڈم سے قبل ایڈیڈاس کے سوا دوسرے برانڈ پہننا ہی نہیں چاہتے تھے، جبکہ نائکی کے پروموٹرز انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور نائکی کا نیا شو ایئر جارڈن لانچ ہوتا ہے جو نائکی سے زیادہ جارڈن پر فوکس ہوتا ہے، اور آخر میں نائکی یہ جنگ جیت جاتی ہے۔ انڈین رولر ہاکی کھلاڑی محمد عبدالحفیظ بتاتے ہیں کہ دشمنی یا مقابلہ ہمیشہ خراب نہیں ہوتا، اور اس کی مثال پوما اور ایڈیڈاس کی دشمنی یا مقابلہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو آج جہاں سپورٹس کی سپانسرشپ ہے اور جہاں یہ کمپنیاں ہیں وہ وہاں پر نہ ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ اس فیلڈ میں امریکی کمپنیوں نائکی اور ریبک نے بھی اپنے قدم جمائے، لیکن ریبک نے جرسیاں اور کھیل سے جڑی دوسری اشیاء بنا کر تھوڑے دنوں کے لیے میدان مار لیا تھا، لیکن پھر سے ایڈیڈاس نے انہیں جا لیا۔ سن 1970 کی دہائی میں دنیا سے رخصت ہونے والے روڈی اور ایڈی دونوں بھائی شہر کے 2 کناروں پر موجود قبرستان میں دفن ہیں، جبکہ ان کے آبائی شہر میں ان کے پوتے پوتیوں کا ایک بار ہے جس میں وہ گاہے بگاہے شام کو جمع ہوتے رہتے ہیں۔